اب مسئلہ یہ ہے جو آئی ایم ایف جو سوال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سرکار اپنے ایکسپینسز کم کرے. ٹھیک ہو گیا. سرکار کا ایک بڑا ایکسپینس ہے پینشن کی مد میں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر سرکار وہ اپنے ایکسپینسز کم نہیں کرے تو 25 کروڑ کا ملک ڈیفالٹ کرتا آپ ہے. 19 اسکیل میں میں ہوں, ہمیں اس کا دکھ. اپنی موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں, اپنا پیٹرول ڈلواتے ہیں, گاڑی نہیں لے سکے. نہیں آج تک نہیں لے سکے. 19 اسکیل میں ہے. اب دیکھ لیں یہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. آئی ایم ایف سے ہم لون لیتے ہیں, ان ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہم لون حاصل کرتے ہیں, تو پھر ہم ادھر کیا ضرورت ہے نئی گاڑیاں ریوو ڈالے, ٹھیک ہے نا جی. فارچونر جو دیتے ہیں ہم انتظامیوں کو کس لیے دیتے ہیں؟ ان کے پاس تو آلریڈی 6 گاڑیاں ان کے پاس. ان کی سیکیورٹی کے میرے محترم ان کے پاس آلریڈی 6 گاڑیاں ہیں. آپ کے لیے ایک وزیر نکلے کام ایسی بات نہیں ہے, ان کے پاس آلریڈی گاڑیاں ہیں, ہمارے ایسیز کے پاس گاڑیاں ہیں, تحصیلداروں کے پاس گاڑیاں ہیں. اچھا سر, ان کے سیکورٹی کے لیے اگر آپ دیکھ بتائیں تو 2024 میں ڈان اخبار کی خبر ہے, عام اخبار کی نہیں ہے, 368 ارب روپیہ ٹیکس ملازمین نے دیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو تیسرا بڑا طبقہ جو ہے وہ ملازمین ہے, ہمارے ٹیکسوں سے تو یہ سیکورٹی اور یہ سارا کچھ حاصل کر رہے ہیں. سر آپ نے کہا کہ اگر وہ کام کرتے ہیں انہوں نے ہمارے لیے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو قوم کے لیے کام ہی تو کر رہے ہیں. ہم بھی تو محنت ہی کر رہے ہیں نا. وہ ہمارا حق کھائی جا رہے ہیں, اور ہمارے جو لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں دفتروں میں, جو ٹیچر ہے, جو معمار ہیں اس قوم کے, ان کا حق نکال کے یہ اپنے 100 سے 18% انہوں نے اپنی مطلب تنخواہیں بڑھا لی ہیں. اس کے بعد ٹھیک ہے یہ ڈالے بھی لیں, سب کچھ لیں, لیکن ہمارا جو ہم جو ملازمین ہیں, جو مزدور ہے, ان کا تو یہ حق نہ کھائیں. کم سے کم ہمارے اتنا تو سوچے نا کہ یہ بھی قوم اور ملک کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. کتنی تنخواہ 19ویں گریڈ کی؟ جی اس وقت 1,50,000 کے قریب سٹارٹ ہے. کتنے سال ہو گئے سروس میں آپ کو؟ سروس کو میرے کو 27 سے 28 سال ہو گئے ہیں. یہی 28 سال آپ سیاست کو دیتے ہیں, ایم پی اے بنتے, 6 لاکھ روپے آپ کی تنخواہ ہوتی. یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں تو نیکسٹ یہی دعا کرتا ہوں کہ میری نوکری مجھے یہ ریزائن کروائیں اور میں سیاست شروع کر دوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اب یہی بات ہے نا, جو پروفیٹیبل بزنس ہوتا ہے. پالیٹیشین No, not at all. ایک اور They are sucking our blood. ایک سیکنڈ سر, دیکھیں نا, they are not honest. ڈسونیسٹی پہ کر رہے ہیں نا. ہمیں خود پتا ہے, میں نے ایمانداری سے زندگی گزاری. I got each and everything. میں سیٹسفائیڈ ہوں اپنی لائف میں. آپ کی کوٹیاں, بڑی گاڑیاں, بچے I don't want. لیکن میں سیٹسفائیڈ ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تو ہوس اور وہ میننس ہی نہیں ختم ہو رہی. اپنا ٹیکس بتائیں ہم کتنا دیتے ہیں تنخواہ میں؟ 40,000 روپیہ پر منتھ ٹیکس ہمارا کٹتا ہے. اب بتائیں یہ 40,000 روپیہ کوئی بزنس مین دیتا ہے جس نے سڑکیں بلاک کی ہوئی ہیں؟ کسی بازار میں جائے نا ذرا, وہ تو ہر چیز کے پیسے کما رہا ہے ادھر. تو 40,000 چلیں اٹھا دیں. اب ہمارا جو 40,000 ٹیکس کٹ رہا ہے اس کے مقابلے میں کوئی بندہ دکھائے ہمیں جو 40,000. تو پھر ہم دے رہے ہیں, ہم نے کب انکار کیا ہے؟ لیکن ہمارا دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ 1974 کا جو پبلک سروینٹ ایکٹ ہے نا, اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق 30 سال پہلے ہمارے ساتھ ایک کمپرومائز ہوا کہ آپ یوں سروس کریں گے تو آپ کو یہ مراحت ملیں گی. اب 30 سال بعد اچانک میں نے 30 سال اس ملک کو دیا اور آنیسٹلی پڑھایا, کبھی ٹیوشن نہیں پڑھائی الحمدللہ, انگلش کا استاد ہو کے. میں نے اپنی کلاس کو حلفاً کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نے ایک ٹیوشن نہیں پڑھائی. ٹیچر کہتے ہیں بیٹا جب میرے کو پاس نہیں, یہ انہوں نے معاشرے میں رہتے ہیں. میری بات سنیں, میں آپ کے سامنے ایسے کئی مثالیں موجود ہیں. انہوں نے ماحول ایسا خراب کرتے ہیں, ایسا یہ میڈیا چلاتے ہیں کہ بچے گورنمنٹ اسکولوں میں جائیں نہیں, حالانکہ گورنمنٹ اسکولوں میں بہت کوالیفائڈ ٹیچر ہیں اور ٹیچر کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے, بچے نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باہر میں اخبارات میں یہی پروپیگنڈا کرتے ہیں. اچھا آپ کو اچھا نہیں, میں نے نہیں پڑھائی. تو گھر کیسے چلایا؟ تنخواہ میں الحمدللہ تنخواہ میں. ایک چھوٹی سی مہران گاڑی ہے, اس میں 5 بچے اکٹھے خانے وال سے لاتا ہوں اور لاہور میں داخل ہیں, ان کو پڑھاتا ہوں. الحمدللہ وہ گزارا ہو رہا ہے, لیکن اب وہ بھی کاٹ رہے ہیں, وہ بھی ختم کریں. اچھا میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 30 سال بعد ایک قانون ایسا پاس کر دیا جائے کہ ہماری مراحت ختم ہو جائے؟ یہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1974 کے جو ہمارا پبلک سروینٹ ایکٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ گورنمنٹ ٹائم ٹو ٹائم چینجز کر سکتی ہے, مگر کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جس سے پورا ایکٹ ہی تبدیل ہو جائے. انہوں نے دستور بھی تبدیل کر دیا, ایکٹ بھی تبدیل کر دیا. 10 دن بعد آپ لوگ یہاں آ کر احتجاج کرتے ہیں, قوم کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے, اسکول وغیرہ چھوڑ کر آتے ہیں. میری گزارش سن لیں, کرنا کیا ہے؟ سرکار نے جو آپ کی یونین ہیں انہیں آن بورڈ لے کر فیصلہ نہیں کیا. سرکار بالکل ان کی, ہمارا سیکٹری ایجوکیشن تک ان کو نہیں سنتا.